بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی، میں پنجاب نہیں جاؤں گی۔ اب پاکستان میں ایک اور نئی فلم شروع ہو گئی ہے، میں پنجاب نہیں جاؤں گی کے بعد میں الیکشن نہیں کرواؤں گی، میں الٹی لٹک جاؤں گی مگر میں الیکشن نہیں کرواؤں گی، میں ووٹ کو عزت نہیں دوں گی۔ یہ اب سچویشن ہو چکی ہے کہ الیکشن سے اس طرح رائے فرار اختیار کی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے کہ الٹے لٹکنے کو تیار ہیں، پتہ نہیں گھبرا کیوں رہے ہیں لوگوں کے پاس جانے سے، کس قسم کا ڈر ہے۔ یعنی کہ جو پولیٹیکل پلیئرز ہوتے ہیں ان کو تو 24 آور بلکہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی الیکشن میں چلا جائیں، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آئے وہ الیکشن کے ذریعے ہوتے ہیں۔ مگر اس ٹائم جو پی ڈی ایم کی صورتحال ہے وہ اس فلم جیسی ہوئی پڑی ہے جو پنجابی فلم تھی کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی۔ یہ اب جتنے بھی بڑے پلیئر ہیں پولیٹیکل پلیئر یہ کہتے ہیں کہ ہم الٹے لٹک جائیں گے مگر میں الیکشن نہیں کرواؤں گی۔ یہ سین ہوا پڑا۔ اب میں آپ کو ذرا بتا دوں تھوڑی سی جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے کل ایک ڈی نوٹیفیکیشن جو لیٹر ہے اس کے اوپر دستخط کیے، پرویز الہی صاحب کا جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی جو ذرائع تھے کہ رات جیسی تاریخ چینج ہوگی رات 12 بجے کے بعد ہم پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ پھر گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے دستخط کیے اس کے اوپر جو وہ کیا کہتے ہیں آرڈر ہے، مگر اس کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ ایسا رات کو کیا ہوا یہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا اور اس کے پیچھے کون تھے، ٹھیک ہو گیا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص مونچھوں کو تو دے کے دھمکیاں دے رہا تھا کہ جی جو پرویز الہی صاحب ہیں اگر وہ آج کی ڈیٹ میں کیا کہتے ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہوتا ان کا تو ان کا جو آفس ہے ٹو بی سیزڈ، مطلب کہ بند کر دیا جائے گا، سیل کر دیا گا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب کے بیٹے مونس الہی صاحب نے ان کو ٹویٹ کیا کہ میں جا رہا ہوں سی ایم ہاؤس کے باہر کھڑا ہوں، آپ آئیں، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سیل کرتے ہیں۔ رانا صاحب آپ پہنچے وہاں پر۔ تو کافی ٹائم کے بعد، کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد مونس الہی صاحب نے دوبارہ ایک ٹویٹ کیا کہ رانا صاحب میں وہاں پر بور ہو رہا ہوں اور آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن ہمیں کل دیکھنے کو ملی پولیٹیکل پلیئرز کی۔ ایک طرف سے ایک شخص دھمکیاں لگا رہا ہے، دوسری طرف سے اسی کا کیا کہتے ہیں آگے جو مد مخالف ہے وہ کہہ رہا ہے آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں، بور ہو رہا ہوں آپ کا انتظار کر کر کے، آپ ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ یہ سچویشن تھی۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی جو سپیکر ہیں سبٹین، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے اوپر انشاءاللہ 2-3 دنوں میں کیا کہتے ہیں اجلاس بلایا جائے گا، آنے والے 4-5 دنوں میں، اسی ہفتے میں، اور اس کے اوپر ووٹنگ کرائی جائے گی جو قانونی طریقہ کار ہے، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے ٹیبل کی ہے۔ اس کے علاوہ جو گورنر کے آرڈر ہیں ان کو انہوں نے مسترد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ وہ بادشاہت کا جو راج ہوتا ہے نا کہ گورنر صاحب اپنی بادشاہت دکھا رہے ہیں، اپنی جو مطلب سرپرست اعلیٰ ہے ان کے انڈر کام کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں اور بادشاہ کی طرح میں ایکٹ کروں۔ تو قانون کے مطابق انہوں نے جو بھی مطلب کہ وہ آرڈرز جاری کیے ہیں یا جو انہوں نے کہا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا، وہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی جو ریزنز تھی وہ مطلب کیا کہتے ہیں قانونی طریقے سے نہیں تھی، یا وہ ان کے اوپر وہ
آرڈر مکمل کیا کہتے ہیں اپروچ نہیں کرتا ہے. تو اس لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کروائی جائے گی, اور اس کے اوپر پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے 186 جو ممبرز ہیں کیا کہتے ہیں صوبائی اسمبلی کے, پنجاب اسمبلی کے, ان کی حمایت ان کو ہوگی تو دوبارہ چیف منسٹر رہیں گے, ادروائز وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے. اچھا, اس کے بعد مسلم لیگ کاف جو ہے اس کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اور جو 10 ممبر ہیں جو میڈیا پر بھی ان کا مطلب کہ ذکر ہے, 10 ممبرز نے فل کانفیڈنس دیا ہے, فل اعتماد میں کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے, اور وہ 177 ممبران جو ہیں, ویسے تو 176 ہیں, 177 ممبران آج کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اعتماد دیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم کیا کہتے ہیں چیف منسٹر جو ہیں پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا اعتماد بھرپور طریقے سے ہے. دیکھیں کشتی جو ہے نیا ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کو, کہ اب ہمارا پیسہ بھی نہیں چل رہا, اب ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو لوگ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, جن لوگوں کے اشارہ ہی کافی ہوتا تھا کہ آپ ادھر چلے جائیں اور آپ ادھر چلے جائیں. اب سچویشن وہ نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ اب پریشان ہے کہ اور دوسرا فلم بھی چل رہی ہے ساتھ کہ میں الیکشن نہیں کرواؤں گی, میں الٹی لٹک جاؤں گی. تو یہ والا جو سین ہے نا, اس میں پی ڈی ایم اس کے بھمر میں پھنسی پڑی ہے. ٹھیک ہے, کل انہوں نے پورا میڈیا سٹریم, سوشل میڈیا, ہر چیز کے اوپر ایک اس قسم کا ماحول کریٹ کیا کہ بس چیف منسٹر گئے. آج تو چیف منسٹر کی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے بھائی, کدھر ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ اگر جیسے رانا صاحب نے آج پریس کانفرنس کی, وہ کہتے ہیں کہ اگر نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری نہیں کیا گورنر نے, البتہ دستخط اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں, یہ نہیں پتا انہوں نے کیوں نہیں جاری کیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں جاری کیا, مگر چیف منسٹر نہیں رہے, یعنی کہ پرویز الہی صاحب اب چیف منسٹر نہیں رہے, یہ ان کے بقول. مگر وہ تو کابینہ کا اجلاس کر رہے ہیں, وہ تو پروسیڈنگز کر رہے ہیں اپنی پورے مکمل طریقے سے, اپنے آگے جو جتنے لائے عمل ہیں ان کو چلائی جا رہے ہیں, جو اسمبلی کے بھی ہیں اور جو مطلب کیا کہتے ہیں ان کی کیبنٹ کے ہیں. تو آپ کس سلسلے میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے؟ اب بات کرتے ہیں کہ ایسا کل رات کو کیا ہوا کہ ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی پی ڈی ایم کے, اور گورنر کی پھونکنی سے بھی ہوا نکل گئی کہ اس نے کیا کہتے ہیں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ڈی نوٹیفائی کرنے کا پرویز الہی صاحب کو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے مقتدر حلقوں کو کال کی, وزیر اعظم صاحب اور مطلب کہ جو ان کے جتھا ہے وہ کیا کہتے ہیں زرداری صاحب ہو گئے, تو انہوں نے جو پاورفل حلقے ہیں, طاقتور حلقے ہیں, ان کو کال کی اور ان کو بتایا کہ ہم گورنر صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں, آپ ڈی نوٹیفائی مت کریں. کیوں کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی بنا چکی تھی. جس طرح کیا کہتے ہیں گورنر کے اختیارات ہیں چیف منسٹر کے اوپر, ویسے تو کوئی اختیارات نہیں ہوتے گورنر کے, کیونکہ آپ اگر زیادہ اختیارات ہوتے ہیں, تو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس ٹائم کیا کہتے ہیں وہ ان کے سارے گورنرز تھے, تو وہ کیا کہتے ہیں سندھ جو اسمبلی ہے اس میں اس طرح کی ایکشن کر سکتے تھے, گورنر راج لگا سکتے تھے جب مطلب کہ سندھ کے ساتھ ان کے پرابلمز تھے. تو ویسے تو اتنے کیا کہتے ہیں اختیارات گورنر کے نہیں ہیں, دانت کھٹے کیے ہوتے ہیں اس کے مطلب کہ جیسے پر کاٹے ہوتے ہیں, مگر جو تھوڑے بہت قانونی اور آئینی اختیارات ہیں ان کی بادشاہت وہ چلا رہے تھے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں صدر عارف علوی صاحب, ان کے پاس بھی سیم اختیارات ہیں. اب میں تھوڑی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر رات کو سو کر اٹھتے ہیں پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب, اور وہ صبح ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں کہ جی میں پرائم منسٹر صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر رہا ہوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. پریزیڈنٹ سارے اس طرح کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے, ایگزیکٹو کے اختیارات ہوتے ہیں یہ,
اسی طرح چیف منسٹر جو ہے وہ ایگزیکٹو ہے صوبے کا. تو انہوں نے پوری اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ اگر انکانسٹیٹیوشنل کام گورنر صاحب کرتے ہیں تو پھر پرائم منسٹر کے خلاف یا گورنر کے خلاف کیا کہتے ہیں صدر عارف علوی صاحب سیم ایکشن لیں گے, سیم ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا. تو یہ چیز تیار تھی جس کا بھرپور طریقے سے کیا کہتے ہیں نافذ العمل ہونا تھا. مگر جب انہوں نے دوبارہ کال کی کہ ہم رات کو جیسی تاریخ چینج ہوگی ہم پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے, تو پاورفل حلقوں نے ان کو واضح کلیئر کہا کہ نہیں جناب, آپ اگر کریں گے تو پھر ہم پریزیڈنٹ کو نہیں روک پائیں گے, وہ بھی یہ ایکشن کریں گے اور معاملہ پھر عدالت میں جائے گا. اس لیے, اور دوسرا ایک چیز گورنر صاحب کو یہ پتا تھا کہ جو میں ایکشن کرنے جا رہا ہوں یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, کیونکہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو میرے اوپر بھی وہ بات آئے گی, اس لیے یہ معاملہ رک گیا. تیسری میں آپ کو چیز بتا دوں کہ جیسے ہی اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان گورنر صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں تو تمام ایڈمنسٹریشن کے طاقت کے اختیارات, سارے کے سارے اختیارات چلے جاتے ہیں سپیکر اسمبلی کو. تو سپیکر اسمبلی سبطین صاحب ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو کرواتے, یہ سارے جیلوں میں ہوتے. اس وجہ سے ان کے ہاتھ سے ساری گیم نکل جانی تھی, جس لیے انہوں نے رات کو نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف آج گورنر ہاؤس کے سامنے پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے تقریباً 5 بجے کے قریب, اور اس وقت کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب بھی ایک بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں جو متوقع ہے. اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے ذرائع سے کہ بہت لوگ اکٹھے ہوں گے گورنر ہاؤس کے سامنے. اس لیے وفاق نے ایف سی کے اور رینجر کے 800 جو کیا کہتے ہیں لوگ ہیں, 800 نفری جو ہے ان کو گورنر ہاؤس میں آلریڈی پہنچا دیا گیا ہے. دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سرچ ٹیم عمران خان صاحب کے جو گھر ہے زمان پارک والا اس میں سرچ آپریشن کر رہی ہے, کیونکہ خفیہ آلات جو ہیں وہ وہاں پر نصب کیے گئے ہیں. تو وہ تمام کمروں کی, تمام بیرکس کی, تمام جگہوں کی وہ سرچ کرے گی اور وہاں سے فائنڈ آؤٹ کرے گی کہ کس قسم کے خفیہ کیا کہتے ہیں آلات کیا کہتے ہیں سابق پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے گھر میں نصب کیے گئے, تاکہ ان کی کیا کہتے ہیں چیزوں کو نظر رکھی جائے اور ان کی چیزوں کو جیسے ٹیپس کر رہے ہیں, اور یہ مطلب کیا کہتے ہیں آڈیو ویڈیو کا سین چل رہا ہے, حالانکہ ہے یہ سارا فیک ایڈیٹڈ ہے, مگر یہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں صاف شدہ ثابت کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں چیزیں. یہ ان کی سیاست ہے. دیکھیں جی آگے کیا ہوتا ہے. مزید آنے والے ٹائم میں مزید چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. 1-2 دن بڑے اہم ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.